الرحیم ان الذین کفروا لن تغنی عنہم اموالہم ولا اولادہم من اللہ شیئا وأولئک هم وقود النار كدأب آل فرعون والذین من قبلہم كذبوا بآیاتنا فأخذهم اللہ بذنوبہم واللہ شدید العقاب قل للذین کفروا ستغلبون وتحشرون إلی جہنم وبئس المہاد قد كان لكم آية في فئتين التقطا فئة تقاتل في سبيل الله وأخرى كافرة يرونهم مثليهم رأي العين والله يؤيد بنصره من يشاء إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار صدق اللہ العظیم۔ محترم حضرات، آپ کے سامنے سورہ آل عمران کی آیہ نمبر 10 سے 13 تک کی 3 آیتیں تلاوت کی گئی، 4 آیتیں، اور یہ سورہ آل عمران کا دوسرا رکوع ہے۔ آل عمران کا شان نزول اور پہلے رکوع کے اندر جو نزول کی وجوہات تھیں وہ آپ کو بتا دی گئی تھیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں نجران کے عیسائیوں کا ایک وفد مناظرے کے لیے آیا تھا۔ اس سلسلے میں ان آیات کا نزول ہوا۔ وہ آپ کے دلائل سن کر لاجواب ہوئے اور پھر آپ سے صلح کر کے واپس چلے گئے۔ تو حق تعالی شانہ نے ان کے شکوک اور شبہات کا ازالہ کیا، جو شکوک اور شبہات ان کو بعض کلام الہی کے الفاظ سے ہو سکتے تھے جس پر انہوں نے اپنے عقیدے کی بنیاد رکھی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ آیات متشابہات ہیں، ان کا صحیح مفہوم بجز اللہ کے کوئی نہیں جانتا۔ اب اس رکوع میں یہ حقیقت بیان کی جا رہی ہے کہ جو لوگ حق واضح ہو جانے کے باوجود باطل پر اڑے رہتے ہیں اور حق کو قبول نہیں کرتے، وہ کافر ہیں، اور کافر اس دنیا کی زندگی میں جیسا بھی زندگی گزار لیں، لیکن یہاں سے چلے جانے کے بعد یہاں کی کوئی چیز بھی ان کے لیے کرامت ثابت نہ ہوگی۔ بس ان کی یہی دنیا ہے، یہاں مال ہے، اولاد ہے، جو بھی ہے، مگر یہاں سے جانے کے بعد حق کے منکرین کو یہاں کی کوئی چیز بھی نفع نہ دے گی، نہ مال دے گا، نہ اولاد۔ تو یعنی وہ اس غرور میں نہ ہوں کہ جس طرح یہاں مال و اولاد سے ان کی دنیا بن رہی ہے تو آگے بھی شاید بنتی رہے گی، بلکہ آگے قطعاً نہیں بنے گی، یہ سلسلہ یہی منقطع ہو جائے گی۔ بے شک وہ لوگ جنہوں نے حق کا انکار کیا، کفر کیا، لن تغنی عنہم اموالہم ولا اولادہم من اللہ شیئا، ہرگز بھی نہ کام آ سکیں گے ان سے ان کے مال اور نہ ان کی اولادیں اللہ کے مقابلے میں کچھ بھی۔ اللہ کے مقابلے میں یعنی اس کی گرفت سے ان کا مال یا ان کی اولاد یا ان کے اعوان و انصار اور مددگار بالکل بھی کام نہیں آ سکیں گے۔ وَأُولَئِكَ هُمْ وَقُودُ النَّارِ، اور یہ لوگ یعنی کافر لوگ یہی جہنم کا ایندھن ہوں گے۔ تو وہاں کا فیول یہی ہے، اور کوئی چیز نہیں ہے جو اس میں ڈال کر اس کو بھڑکایا جائے گا، یہی ڈالے جائیں گے، انہی سے نار جہنم کو بھڑکایا جائے گا، یہ اس کا ایندھن ہے۔
جیسے پہلے پارے میں ایک آیہ کریم ہوتا نا کہ وقودها الناس والحجارہ، کہ جہنم کی آگ کا ایندھن انسان اور پتھر ہوں گے، شدت اتنی ہوگی کہ پتھر بھی اس میں جلیں گے اور ایندھن اس کا انسان ہوں گے۔ تو یہاں بھی فرمایا کہ یہ کافر لوگ جہنم کی آگ کا ایندھن ہوں گے اور اسی سے آگ بھڑکائی جائے گی۔ ویسے آگ تو اب بھی بھڑک رہی ہے، لیکن جب ان کو ڈالا جائے گا تو یہی ایندھن کا کام دیں گے۔ اور اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ جو مومن ہیں ان کی مال اور ان کا اولاد جیسے یہاں ان کے لیے کام آتا ہے آگے بھی کام آئے گا، کیونکہ یہاں کافروں کو کہا نا کہ ان کا مال اولاد آگے کام نہیں آئے گا۔ جس کا مطلب یہ ہے کہ مومنوں کا مال اور مومنوں کی اولاد جس سے آخرت مطلوب تھی، یعنی وہ مال جس سے آخرت کو حاصل کرنے کے لیے انہوں نے خرچ کیا تھا، چاہے اپنے اوپر ہی خرچ کیا تھا، اس لیے کہ پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ آدمی اپنے اوپر جو خرچ کرتا ہے یہ بھی صدقہ ہے، اپنے اوپر جو خرچ کرتا ہے یہ بھی صدقہ ہے، جو بیوی کو کھلاتا ہے یہ بھی صدقہ ہے۔ حالانکہ یہ ایسی چیزیں ہیں کہ جس کو عام طور پہ آدمی کوئی کار ثواب نہیں سمجھتا، لیکن واقعہ یہ ہے کہ اپنے اوپر خرچ کرنا، بیوی بچوں پہ خرچ کرنا، عزیز و اقارب پہ خرچ کرنا، اگر حلال مار اور نیک نیتی سے اور اللہ کا حق سمجھ کے کرے تو یہ عبادت ہے، صدقہ ہے۔ صدقہ کا معنی یہ عبادت ہے، یعنی آپ اس نیت سے کھانا کھائیں کہ اللہ کا حکم ہے کہ جان بچاؤ، اور کھاؤں گا نہیں تو جان بچے گی نہیں۔ اللہ کا حکم ہے کہ جان بچاؤ، تو جان بچانے کے لیے اتنا کھانا تو فرض ہے، آپ کو پتہ ہونا چاہیے، اتنا کھانا جس سے جان بچی رہے یہ فرض ہے نماز کی طرح۔ اس سے زیادہ کھانا طاقت بڑھانے کے لیے یہ جائز ہے، لیکن اتنا کھانا کہ سستی پیدا ہو جائے یہ پھر مکروہ ہے، یہ پھر تو ہر چیز کی حد ہے شریعت میں۔ تو بہرحال مومن کا مال خرچ کرنا اپنے اوپر ہو، اپنے عزیزوں پر ہو اور کسی پر بھی ہو، جب اللہ کا حق، اللہ کا حکم سمجھ کر اس کی اطاعت سمجھ کے خرچ کرتا ہے تو یہ عبادت ہے، اور یہ مال آخرت کے لیے کیا بن جائے گا، اس کے لیے ذخیرہ۔ ایسے ہی مومن کی اولاد اگر اس کو اچھی تعلیم اور تربیت دی ہے تو یہ اس کے جانے کے بعد اس کے لیے دعا اور استغفار کرے گی، ایصال ثواب کرے گی، تو یہ اولاد بھی اس کے لیے ذخیرہ آخرت۔ تو مومن کا مال اور مومن کی اولاد تو آخرت میں کارآمد ہوں گے، بشرطے کہ عبادت کی نیت سے اور اچھی تربیت ان کو دی۔ لیکن کافر کی مال اور کافر کی اولاد بالکل کام نہ آئے گی، یہاں تک کہ کافر کی وہ اولاد جو مسلمان ہو گئی تھی وہ بھی کافر ماں باپ کے کام نہیں آ سکے، کافر ماں باپ کے ہاں۔ اور وہ مال جو کافر نے جمع کیا تھا پھر اس کی اولاد نے اس کو رائے حق خرچ کیا، نیک اولاد نے، مسلمان اولاد نے، اب یہ اولاد کے کام تو آئے گا، لیکن کمایا ماں باپ نے تھا ان کے کام یہ نہیں آئے گا۔ عذاب آل فرعون، یعنی ان کو سمجھائیے، ان کافروں کو اے نبی، ان کی حالت فرعونیوں کی طرح ہے، ان کی حالت فرعونیوں کی طرح ہے۔ والذین من قبلہم، اور وہ لوگ جو فرعون سے بھی پہلے گزر چکے تھے کافر، جو کچھ ان کو پیش آیا ان کو بھی وہی کچھ پیش آنا ہے۔ کذبوا بآیاتنا، کہ ان تمام قوموں نے ہماری آیات کو جھٹلایا، پھر کیا ہوا؟ فَأَخَذَهُمُ اللَّهُ بِذُنُوبِهِمْ، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو ان کے گناہوں کے سبب پکڑ لیا۔ قوم عاد، قوم ثمود، قوم صالح، قوم شعیب، قوم نوح اور قوم موسیٰ فرعون، ان سب نے حق کی تکذیب کی تو یہ تاریخ میں ایک نشان بن گئے، نشان عبرت بن گئے، اللہ نے ان کو پکڑا۔ تو جیسے ان کو پکڑا تھا تو اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم
آپ کے مخالفین بھی یعنی ہماری گرفت سے نہیں بچ سکیں گے. ان کو بتائیے ان کی کیفیت ان جیسی ہے تو ان کی سزا بھی ان جیسی ہوگی. واللہ شدید العقاب، اور اللہ سخت سزا دینے والے ہیں، جب پکڑتے ہیں تو سخت سزا دیتے ہیں. قل للذین کفروا ستغلبون وتحشرون الی جہنم وبئس المہاد. پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب غزوہ بدر سے، جنگ بدر سے کامیابی کے ساتھ واپس مدینہ طیبہ تشریف لے گئے تو آپ نے ایک مرتبہ پھر مدینہ کے یہودیوں کو دعوت اسلام دی کہ دیکھو آ جاؤ، اب تمہاری آنکھیں کھل جانی چاہیے، حق باطل کا فیصلہ ہو گیا ہے، اب آنکھیں کھلنی چاہیے، آؤ حق قبول کر لو. تو منافق دو یہودیوں نے کیا جواب دیا؟ کہا جی آپ دھوکے میں پڑے ہوئے، آپ نے نا تجربہ کار لوگوں سے جنگ لڑی ہے، انہیں لڑنا آتا ہی نہیں بیچاروں کو، مکہ والوں کو کیا پتا، اس لیے آپ دھوکے میں نہ رہیں، ہم لڑاکا ہیں، ہم تجربہ کار ہیں، ہم زیادہ مضبوط ہیں، ہم سے ٹکر نہیں لیں، ہم آپ کی بات کیوں آسانی سے مطلب کہ انہوں نے جواب دے دیا کہ آپ ناتجربہ کار لوگوں سے لڑ کے آئے ہیں، ان کو شکست دے دی تو آپ یہ نہ سمجھیں کہ ہمیں بھی دے دیں گے، ہم ان کے مقابلے میں طاقتور ہیں. اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے یہ آیتیں بھیجیں کہ آپ ان کو بتا دیجئے، کہہ دیجئے ان لوگوں کو جو کافر ہیں، ستغلبون، بہت جلد تم بھی مغلوب ہو جاؤ گے، مکہ والوں کی طرح تم بھی مغلوب ہو جاؤ گے. وَتُحْشَرُونَ إِلَىٰ جَهَنَّمَ، یہاں مغلوبیت کی سزا ملے گی اور پھر آگے جہنم کی طرف تم کو اکٹھا کیا جائے گا. یہاں تمہاری آزادی ختم ہو جائے گی، قتل ہوگے، غلام بنو گے، اجڑ جاؤ گے اپنے ملک سے، یہ سزا ہے دنیا کی. اور آخرت میں یہ کہ جہنم کی طرف تمہیں اکٹھا کیا جائے گا. وَبِئْسَ الْمِہَادُ، اور جہنم کوئی معمولی جیل نہیں ہے، بہت برا بچھونا ہے. وہ سزا کی جگہ کوئی دنیاوی سزا کی جگہوں کی طرح نہیں ہے، بلکہ جہنم بہت برا بچھونا ہے. اس لیے اس سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرو، یعنی اس غرے میں نہ رہو کہ تم کوئی زیادہ اچھی لڑائی لڑنا جانتے ہو یا تمہارے پاس کوئی زیادہ اچھا اسلحہ ہے، کچھ بھی ہے، لیکن تم پیغمبر کے مقابلے میں کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتے. لیکن یہ جو خطاب ہے نا یہاں پر تم ان قریب مغلوب کر دیے جاؤ گے، یہ عام نہیں ان لوگوں کے لیے صرف کہ جن کے لیے یہ آیت نازل ہوئی تھی، یعنی ساری دنیا کے کافروں کے لیے یہ بات نہیں ہے. یعنی باقی دنیا کے کافر کبھی غالب بھی آ سکتے ہیں مسلمانوں پر، لیکن جن کے بارے میں آیت نازل ہوئی ہے ان کا غالب آنا یقیناً نہیں، یہ تو یقیناً مغلوب ہوں گے. ایسا ہی ہوا مدینہ کے یہودی، ایسا ہی ہوا کہ وہ پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں مدینہ ان کو چھوڑنا پڑا اور ان کو غدر اور دھوکے کی پاداش میں سزائیں دی گئیں، قتل ہوئے، اجاڑے گئے، مغلوب ہوئے. تو ایک تو یعنی یہ بات ان کو بتا دیجئے کہ عن قریب یہ پیشن گوئی ہے کہ تم مغلوب ہو گئے، تم مغلوب ہو گئے، یہ پیشن گوئی ہے. اور صرف پیشن گوئی نہیں بلکہ جنگ بدر کو بطور دلیل بھی آپ ان کو بتائیے. جنگ بدر میں جو نتیجہ نکلا ہے، ریزلٹ نکلا ہے، وہ ان کو بطور نتیجہ بتا دیجئے کہ جو ان کے ساتھ ہوا وہ تمہارے ساتھ ہونا ہے. قد کان لکم آیۃ فی فئتین التقطا، تحقیق تمہارے لیے یعنی اے یہود تمہارے لیے آیۃ ایک نشانی ہے، ایک نمونہ ہے، فی فئتین دو گروپوں میں، التقطا جو آمنے سامنے ہوئے تھے بدر میں. تو دو گروپ، دو جماعتیں جو بدر میں آمنے سامنے ہوئی تھیں، ٹکرائی تھیں، اور جو ان کا ریزلٹ نکلا اس میں تمہارے لیے ایک بہت بڑی نشانی ہے، سمجھ جاؤ.
یہ کیسی جماعتیں تھیں؟ فئۃ تقاتل فی سبیل اللہ، ان میں ایک جماعت تو وہ تھی جو اللہ کے راستے میں لڑتی تھی، ان کا مقصد اور کچھ نہ تھا، کوئی زمین پہ قبضہ اور کوئی اپنی عزت اور اپنا مرتبہ بتانا نہ تھا، صرف اللہ کی رضا جوئی کے لیے وہ جماعت لڑتی تھی جو مسلمان تھے۔ وَأُخْرَى كَافِرَةٌ، اور دوسری جماعت کافروں کی تھی جو مکہ سے آئے۔ یہاں صورت کیا تھی؟ دونوں جماعتوں میں تعداد کے لحاظ سے اور سامان جنگ کے لحاظ سے کوئی نسبت ہی نہیں تھی۔ ایک جماعت پاورفل تھی، تعداد بھی اس کی زیادہ تھی اور اسلحہ بھی بہترین ان کے پاس تھا، ہر آدمی اپنی حفاظت اور اپنے وار کرنے کے لیے مسلح تھا، ہر ایک کے پاس سواری بھی تھی، اس طرح کہ اس زمانے کی جنگ کے لحاظ سے ہر فوجی ان کا یعنی بہترین اسلحے سے لیس تھا۔ اور دوسری طرف کی جماعت اللہ والوں کی تعداد میں بھی کم تھی، سواریاں بھی کم تھیں، اسلحہ بھی نہ صرف یہ کہ کم تھا بلکہ ناکارہ تھا۔ تو ظاہری طور پہ اس جماعت کی کامیابی ناممکن تھی عالم اسباب کے لحاظ سے، اس کی کامیابی یقینی تھی، مگر دنیا نے دیکھا کہ یہی چھوٹی جماعت، غیر مسلح جماعت، اس مسلح اور بڑی جماعت پہ کامیابی حاصل کر گئی۔ تو جنگ بدر میں جو ایک کیفیت آئی اس کو یہاں بیان کیا جا رہا ہے۔ وہاں ایک موقع ایسا آیا کہ یرونہم مثلیہم رأی العین، دیکھتے تھے وہ کافر لوگ مسلمانوں کو مثلیہم اپنے سے ڈبل، دو گنا۔ اللہ تعالیٰ نے ایک ایسا موقع لایا کافروں کے دلوں میں مسلمانوں کا رعب پیدا کرنے کے لیے، خوف اور ڈر پیدا کرنے کے لیے کہ وہ کھلی آنکھوں دن کے وقت مسلمانوں کو اپنے سے ڈبل دیکھ رہے تھے، حالانکہ مسلمان ان سے یعنی وہ 2 گنا زیادہ تھے، کافر مسلمانوں سے 2 گنا زیادہ تھے، یہ 313 تھا، وہ 1000 تھے، لیکن کافروں کی نظروں میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو اتنا زیادہ کر دیا کہ مسلمان ان کو 2000 لگ رہے تھے۔ یرونہم، دیکھ رہے تھے وہ ان کو مثلہم اپنے سے 2 گنا، رأی العین، خواب کی بات نہیں، رأی العین، کھلی آنکھوں سے، کھلی آنکھوں سے۔ تو گھبرا گئے، یہ تو بہت زیادہ ہے۔ اور اس میں ایک تفسیر یہ بھی ہے کہ یہ یرونہم میں ہم کی ضمیر مسلمانوں کی طرف ہو جائے کہ مسلمان ان کو دیکھ رہے تھے مثلہم اپنے سے ڈبل، ہے وہ ڈبل، ہے وہ زیادہ 2 گنا، لیکن مسلمانوں کو وہ صرف اپنے سے 1 گنا زیادہ لگ رہے تھے، تو اس لیے ان کی زیادہ تعداد کو اللہ نے کم کر دیا مسلمانوں کی نظروں میں۔ مسلمان ان کو صرف کوئی 650 دیکھ رہے تھے کہ یہ 650 1000 کے بجائے۔ تو یعنی اگر ہم کی ضمیر مسلمانوں کی طرف راجع ہو تو پھر مطلب ہے کہ کافروں کی تعداد اللہ نے 1 گنا گھٹا کر مسلمانوں کو دکھایا تاکہ ڈرے نہ کہ چلو کوئی بات نہیں، 2 سے تو ایک آدمی نمٹ لے گا، 3 سے ذرا مشکل ہے، تو یہ تو ہم سے صرف ڈبل ہیں، تو ان سے مقابلہ کر لیں گے۔ اور ایک تفسیر یہ ہے کہ ہم کی ضمیر کافروں کی طرف ہو تو پھر کافروں کی نظروں میں مسلمان 2000 کر کے دکھائے تاکہ ان کے دل میں ان کا رعب پیدا ہو جائے۔ اور یہ قصہ خواب کا نہیں، دن کے وقت ان آنکھوں سے یوں یعنی اللہ تعالیٰ نے تعداد کو گھٹا بڑھا دیا۔ واللہ یؤید بنصرہ من یشاء، اللہ مضبوط کرتے ہیں اپنی مدد سے جس کو چاہیں۔ تو اس جنگ میں دونوں جماعتوں کو لڑانے کے لیے ایک اللہ تعالیٰ نے یہ طریقہ کیا کہ ہر ایک کی نظر میں دوسرے اپنے سے کم نظر آنے لگے۔ ان فی ذلک لعبرۃ لأولی الابصار، بے شک اس واقعہ بدر میں البتہ بڑی عبرت ہے آنکھ والوں کے لیے، آنکھوں والوں کے لیے۔
آنکھوں والے سے مراد صرف یعنی یہی آنکھیں نہیں بلکہ دل کی آنکھ بھی کوئی رکھتا ہو اس کے لیے عبرت ہے، وہ اس سے عبرت حاصل کر سکتا ہے اور جان سکتا ہے کہ اللہ جس کی پشت پہ ہوں وہ کبھی مغلوب نہیں ہو سکتے۔ تو یہ یعنی یہود مدینہ کے سامنے اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ اس جنگ بدر کو بھی بطور دلیل پیشی کہ دیکھو یہ واقعہ ہو چکا ہے تو تمہارے ساتھ بھی ایسا ہو سکتا ہے، بلکہ پیشن گوئی فرما دی کہ ایسا ہوگا مستقبل میں، اور پھر ایسا ہوا۔ یہاں ایک ہی آیت میں جنگ بدر کے بارے میں تھوڑی سی بات ہوئی، اسی صورت میں چوتھے پارے میں 2-3 آیتوں میں پھر جنگ بدر کا ذکر آئے گا، لیکن مفصل جنگ بدر کا ذکر جو ہے وہ سورہ انفال میں ہے، اور پوری کی پورا سورہ انفال جنگ بدر اور اس سے متعلقہ احکام پر مشتمل ساری صورت، یعنی اس کا آدھا سپارہ بنتا ہے، ایک پاؤ اس کا 9ویں پارے میں ہے اور ایک پاؤ 10ویں پارے میں، تو آدھا سپارہ پورے کا پورا جنگ بدر اور اس سے متعلقہ تفصیلات پہ ہے۔ تو تفصیل وہیں آئے گی، اور یہاں تھوڑا سا اجمالی سا اشارہ ہی میں کر دوں کہ پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ہجرت فرمائی تو کفار مکہ نے اس کو کوئی معمولی واقعہ یا اپنے سر سے بلا ٹلنا نہیں سمجھا، بلکہ وہ چکنے ہو گئے کہ یہ یہاں سے چلے گئے ہیں تو اب خطرہ بڑھ گیا ہے، اب خطرہ یہ جا کر کچھ نہ کچھ کریں گے، تو اس لیے مسلمانوں کو مدینہ منورہ میں بھی چین سے نہیں بیٹھنے دیا، بلکہ انہوں نے اسی دن سے منصوبہ بندی شروع کر دی کہ اب ان پر بھرپور حملہ کرنا ہے۔ اس حملے کے لیے پیش خیمہ کے طور پر، ابتدا کے طور پہ ظاہر بات ہے کہ فنڈ کی ضرورت ہوتی ہے، اور اسلام کے خلاف جنگ لڑنے کو وہ مقدس خیال کرتے تھے اپنے عقیدے کے مطابق، اس لیے مکہ کے تمام لوگوں نے فیصلہ کیا کہ اس جنگ میں ہر فرد حصہ لے گا۔ اب ہر فرد لڑ تو نہیں سکتا، جو لڑ نہیں سکتا وہ ظاہر بات ہے چندہ دیتا ہے، تو چندے کی صورت یہ ہوئی کہ اس جنگ کے لیے تیاری کے لیے ایک قافلہ تجارتی ترتیب دیا گیا، اس کے رئیس تھے جناب ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جس وقت مخالف تھے، اسلام کے مخالف کیمپ کے لیڈر تھے، قافلے کے وہ لیڈر چنے گئے اور قافلہ تیار ہوا، اور اس تجارت میں مکہ کے ہر گھرانے سے جتنا بھی ان سے ہوا پیسہ اکٹھا کیا گیا، یعنی مشترکہ ہر کسی نے اپنا شیئر اس میں ڈالا، تاکہ اس تجارت سے جو نفع ہوگا وہ نفع سارے کا سارا اسلام کے خلاف استعمال ہوگا، یعنی اصل مال تو واپس مل جائے گا، اور مال پہ جو منافع ہوگا نا، یہ منافع کوئی آدمی خود استعمال نہیں کرے گا، بلکہ اسلام کے خلاف جو جنگ لڑیں گے بھرپور، اس میں بطور فنڈ کے دیا جائے گا۔ ظاہر بات ہے یہ کھلم کھلا اعلان جنگ تھا۔ جب پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا علم ہوا تو آپ نے صحابہ سے فرمایا کہ کیا کرنا چاہیے، یعنی یہ قافلہ تجارت کا واپس آ رہا ہے شام سے، اب اس کا کیا کریں؟ مشورہ یہ ہوا کہ اس کو روک لیا جائے اور اس کا مال ضبط کر لیا جائے، اس لیے کہ یہ مال ہمارے خلاف استعمال ہونا ہے، اور یہ ساری دنیا ہی کا دستور ہے، آج بھی ہے اور پہلے بھی تھا، کہ اپنے دشمن کا وہ مال ضبط کرنا ایک عقل مندی اور دانش مندی ہے، جس کے بارے میں یقین ہو جائے کہ یہ تو ہمارے خلاف استعمال ہوگا۔ کیوں؟ اگر مجھے پتا چلے کہ یہاں سے جو اسلحہ گزرے گا یہ مجھ پہ استعمال ہوگا تو میں اس کو گزرنے دوں گا؟ گزرنے دینا اس کو، یہ تو بڑی بے عقلی کی بات ہوگی۔ تو یہ یعنی جنگی چال اور جنگی حکمت عملی کا ایک حصہ ہے کہ دشمن کی اقتصادی حالت کو کمزور کرو تاکہ وہ حملہ کرنے کے قابل نہ ہو، یا جو اسلحہ آپ کے لیے جا رہا ہے اس اسلحے کو رستے سے ضبط کر لو۔ تو بہرحال یہ بات ہوئی، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم مختصر سی جماعت لے کر وہی 313 آدمی جو جا سکتے تھے، کہا جو جا سکتے ہو آؤ،
جو نہیں آ سکتے تو نہ ہو، کیونکہ جنگ تو نہیں ہے۔ تو اس قافلے کا رستہ روکنے اور اس کا مال ضبط کرنے کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جماعت ترتیب دی، آپ چلے۔ کچھ آگے گئے، ایک مقام تک گئے تو پتہ چلا کہ قافلہ تو رستہ اس کو پتہ چل گیا تھا، اور وہ رستہ بدل کے دوسرے رستے سے نکل کے مکہ پہنچ چکا ہے۔ ان کو بھی پتہ چل چکا تھا کہ جاسوسوں نے بتا دیا تھا کہ ہمارا قافلہ روکنے کے لیے آ رہے ہیں، تو انہوں نے رستہ بدل دیا، اور مکہ والوں کو انہوں نے اطلاع بھی بھیج دی، یعنی ایک آدمی تنخواہ دار بھیج دیا کہ جا کر مکہ میں اعلان کرو کہ ہم تو لٹ گئے، ہمیں بچانے کے لیے آؤ۔ تو اس زمانے کے دستور کے مطابق انتہائی خطرناک اطلاع دینے کے لیے جو آدمی جایا کرتا تھا وہ اپنے کپڑے بھی اتار دیتا تھا، اپنی اونٹ کے کان بھی کاٹ دیتا تھا، تو ایک ایسی خطرناک شکل بنا کے جاتا تھا کہ اس کو دیکھتے ہی لوگ بھانپ جاتے تھے کہ بڑی خطرے کی بات۔ اب وہ گیا اور اس نے مکہ میں اعلان کیا، تو مکہ والے تو ویسے ہی تلے بیٹھے تھے، ایک دم ہی اعلان ہوا کہ جاؤ بھائی۔ تو 1000 کا مسلح لشکر لے کر ابو جہل اپنی قیادت میں روانہ ہو گیا۔ پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع ہوگی کہ یہ نکل گئے ہیں، وہ آ رہے ہیں، یہ نکل گئے ہیں، وہ آ رہے ہیں۔ آپ نے صحابہ سے مشورہ کیا کہ اب ہمیں کیا کرنا چاہیے، ہم تو آئے تھے ان کو لینے کے لیے، یہ تو نکل گئے، وہ آ رہے ہیں، تو ان سے مقابلہ کیا جائے یا نہ کیا جائے؟ تو صحابہ اکرام کی دو رائے ہوں، ایک بعض کی رائے یہ ہوئی کہ حضور ہم تو بہرحال لڑنے کے لیے تو نہیں آئے تھے، اس لیے ہم پوری تیاری سے بھی نہیں آئے ہیں، تو اگر آپ کا حکم ہے تو پھر تو سر آنکھوں پہ، اور ویسے تو ہم لڑنے کے لیے نہیں آئے تھے۔ اسی پہ وہ سورہ انفال نازل ہوئی، اور اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ وحی بھیجی پیغمبر پہ کہ اللہ تعالیٰ تمہیں 2 لشکروں میں سے ایک پہ ضرور قابو دیں گے، ایک پہ ضرور قابو دیں گے۔ اب جو تم چاہتے ہو وہ تو نکل گیا ہے، اور جو تم نہیں چاہتے وہ آ گیا ہے، لیکن اللہ کا فیصلہ یہ ہے کہ ہاں۔ بہرحال صحابہ کرام نے بڑے جوش و خروش کا اظہار کیا، مہاجرین نے بھی، انصار نے بھی، اور کہا کہ بالکل ہم تیار ہیں جیسی بھی کیفیت۔ تو بہرحال رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ کر لیا کہ اب ہم واپس نہیں جاتے، ان سے مقابلہ کریں گے۔ اب صورتحال یہ ہے کہ وہ مسلح ہیں، باقاعدہ جنگ کے لیے آئے ہیں، اور یہ غیر مسلح ہیں، چند ٹوٹی پھوٹی ان کے پاس تلواریں ہیں، سواریاں بھی پوری نہیں ہیں، اور حفاظتی سامان بھی نہیں ہے، لیکن اللہ کی امداد کے بھروسے پہ یہ ڈٹ گئے، اور پھر اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کا کرشمہ دکھایا کہ ان لوگوں کو جن کے ہاتھوں میں پتھر تھے، ڈنڈے تھے، ٹوٹی ہوئی تلواریں تھیں، کس طریقے سے ان پہ غالب کیا۔ یہ 70 سردار قتل ہوئے، 70 کو وہ باندھ کے مدینہ لے آئے، اور ان کے صرف 14 حضرات شہید ہوئے، صرف 14 حضرات شہید ہوئے۔ تو بہرحال رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ کر لیا کہ اب ہم واپس نہیں جاتے، ان سے مقابلہ کریں گے۔ اب صورتحال یہ ہے کہ وہ مسلح ہیں، باقاعدہ جنگ کے لیے آئے ہیں، اور یہ غیر مسلح ہیں، چند ٹوٹی پھوٹی ان کے پاس تلواریں ہیں، سواریاں بھی پوری نہیں ہیں، اور حفاظتی سامان بھی نہیں ہے، لیکن اللہ کی امداد کے بھروسے پہ یہ ڈٹ گئے، اور پھر اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کا کرشمہ دکھایا کہ ان لوگوں کو جن کے ہاتھوں میں پتھر تھے، ڈنڈے تھے، ٹوٹی ہوئی تلواریں تھیں، کس طریقے سے ان پہ غالب کیا۔ یہ 70 سردار قتل ہوئے، 70 کو وہ باندھ کے مدینہ لے آئے، اور ان کے صرف 14 حضرات شہید ہوئے، صرف 14 حضرات شہید ہوئے۔ تو فرمایا کہ یہ ان کو بتاؤ، یہود کو بتاؤ کہ یہ بھی تو ابھی تازہ قصہ ہو چکا ہے، اس سے عبرت حاصل کرو۔ یہ بات ہو گئی۔ زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ، اب کفر اور معصیت کی جو حقیقی وجہ ہے اللہ تعالیٰ وہ بیان فرماتے ہیں کہ انسان آخر کھلی آنکھوں سے حقائق دیکھ کر پھر ناشکری پر اور کفر پہ کیوں تل جاتا ہے، آنکھوں سے حق دیکھتے دیکھتے بھی باطل پہ کیوں اڑا رہتا ہے؟ تو اس کی اصل وجہ ہے، کہتے ہیں
دنیا اور متاع دنیا کی محبت، دنیا اور دنیا کے ساز و سامان کی محبت انسان کی آنکھوں پہ ایسا پردہ ڈال دیتی ہے کہ کھلی آنکھوں سے دیکھ کر بھی اس سے کوئی عبرت حاصل نہیں کرتا۔ تو جب تک دنیا سے آدمی لا تعلق نہ ہو جائے، بے رغبت نہ ہو جائے، اور دل سے جب تک دنیا کو نکال نہ دے، اس وقت تک دل کی آنکھیں کھلتی نہیں، اس پہ پردہ رہتا ہے۔ جیسے سورہ حج میں ہے فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى الْأَبْصَارُ، قصہ یہ ہے کہ یہ آنکھیں اندھی نہیں ہیں۔ ہم جو کہتے ہیں کہ کافر اندھے ہیں، بہرے ہیں، گنگے ہیں، تو ہمارے کہنے کا یہ منشا نہیں کہ یہ آنکھیں ان کی اندھی ہیں۔ فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى الْأَبْصَارُ وَلَكِنْ تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ، لیکن ان کے وہ دل اندھے ہیں جو سینوں میں ہیں۔ دل کے اندر بھی آنکھیں ہیں، دل کے بھی کان ہیں، دل کی بھی زبان ہے، وہ ناکارہ ہیں، یہ ناکارہ نہیں ہیں۔ جب ہم ناکارہ کہتے ہیں تو وہ کہتے ہیں، یہ نہیں کہتے۔ اور ان پہ پردہ اس سے نہیں پڑتا، اس پہ پردہ پڑتا ہے دنیا کی محبت، یعنی دل کی آنکھوں پہ پردہ ان پردوں سے نہیں پڑتا، بلکہ وہ دنیا کی محبت سے۔ اب دنیا کی محبت کی چند چیزیں اللہ تعالیٰ بیان فرماتے ہیں جو فطرتی طور پہ محبوب ہیں۔ ان کی محبت کوئی انسان نے خود نہیں بنائی، قدرتی طور پہ انسان کے دل میں ڈالی گئی ہے، لیکن انسان اس محبت میں جب غلو کرتا ہے نا، حد سے آگے بڑھتا ہے، تو وہی چیزیں جو اس کے لیے مفید ہیں اس کے لیے مضر ثابت ہو جاتی ہیں۔ زُيِّنَ لِلنَّاسِ، لوگوں کے لیے خوشنما بنا دیا گیا ہے، لوگوں کے لیے خوشنما بنا دیا گیا ہے، حب الشہوات، خواہشات کی محبت، پسندیدہ چیزوں، دل کو بھانے والی چیزوں کی محبت لوگوں کے سامنے آراستہ اور خوشنما بنا دی گئی ہے۔ وہ شہوات کیا ہیں، پسندیدہ چیزیں کیا ہیں، من بھاتی چیزیں کیا ہیں؟ من النساء، عورتیں، والبنین، اولاد، بیٹے، والقناطیر المقنطرہ، اور خزانے جو جمع کیے گئے ہیں، من الذہب والفضہ، سونے اور چاندی کے بینک بیلنس، والخیل المسومہ، اور گھوڑے حسین و جمیل یا نشاندار، یہ اس زمانے کی بہترین کاریں ہیں، اور آج اس کا معنی آپ کاریں کہہ دیں، بہترین سواریاں، شاندار گاڑیاں۔ گھوڑے بھی ہیں لیکن زیادہ گاڑیاں ہیں، گھوڑے اور گاڑی۔ والانعام، اور چوپائے، مویشی، اونٹ، گائے، بکریاں، ان کے ریوڑ۔ والحرث، اور کھیتی باڑی، باغات اور کھیت۔ یہ ہیں شہوات، یہ شہوات کی تفصیل ہے۔ یہ شہوات کا معنی انسان کو بھاتی چیزیں، انسان کی من پسند چیزیں، انسان کی مرغوب چیزیں، ان کو انسان کے لیے خوشنما بنا دیا گیا، ان کو دیکھ دیکھ کے خوش ہوتا ہے، ان کو دیکھ دیکھ کے فریفتہ ہوتا ہے۔ اور دیکھیں نا، زینا کا ہے، زینا یہ مجہول کا صیغہ ہے، زینا نہیں، زینا، خوبصورت بنا دی گئی ہیں۔ آدمی نے خود خوبصورت نہیں بنائی، اللہ نے انسان کے لیے ان چیزوں کو حسین اور خوبصورت بنا دیا ہے۔ اللہ نے انسان کے دل کو ان چیزوں میں اٹکا دیا ہے، اس لیے یہ چیزیں ہیں تو فطرتی ہیں، اور دل کا اٹکنا ان میں بھی ایک فطرتی عمل ہے، اور فطرت سے اسلام لڑاتا نہیں ہے، فطرت کا احترام کرتا ہے، کیونکہ فطرت فطرت کیا ہے؟ فاطر کی پیدا کی ہوئی چیز ہے۔ تو جو چیز اللہ نے پیدا کی ہے، اللہ اس سے چھڑاتا نہیں۔ اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ حد میں رہو، آگے نہ بڑھو،
حد سے تجاوز نہ کرو. تو یہ چیزیں مرغوب بنا دی گئی ہیں، بنانے والے اللہ ہیں، ہمارا اس میں عمل دخل نہیں، ہم تو اس میں قصوروار نہیں، اللہ نے بنائی ہے. ٹھیک ہے، ہمارا دل ان میں لگتا ہے تو لگے، اچھی بات ہے، لیکن ایک حد ہے، ایک لمٹ ہے، اتنا لگے اور اس سے آگے نہ بڑھے. آگے بڑھا تو یہی چیزیں تباہ کن ہیں، اور اپنی حد تک رہا تو یہی چیزیں مفید اور آخرت کو کمانے کا ذریعہ بھی ہیں. آخرت کی کمائی کا جہاں عورت کو اسلام میں فتنہ قرار دیا ہے، وہ فتنہ اسی اعتبار سے کہ آدمی اس میں اتنا مشغول ہو جائے کہ وہ حقوق کو اور حدود کو پھان لے، تو پھر فتنہ ہے، پھر ہر چیز فتنہ ہے. انما اموالکم و اولادکم فتنہ، یہ تو قرآن مجید کی آیت ہے کہ تمہارا مال اور تمہاری اولاد بھی فتنہ ہے، تمہاری پھر بیوی بھی فتنہ ہے. کب؟ جب یہ چیزیں اپنی حدود سے آپ زیادہ ان کو چاہنے لگ جائیں، اور جب ان کو حدود کے اندر چاہنے لگ جائیں تو یہ آخرت کا زینہ ہے. رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ایک مبارک مجلس میں صحابہ کے سامنے اپنی پسند کی چیزیں بیان فرمائی تھیں. میں نے اس جمعے پہ یہی تقریر کی تھی، تو ایسی بات آ گئی، زویہ نہ بھر تمہیں، وہ آپ کو ہی سنا دیتا ہوں حدیث. آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، حبب الی من دنیاکم ثلاث. حبب، دیکھو وہاں بھی مجہول کا صیغہ، زینا. حبب الی، مجھے محبوب بنا دی گئی ہیں، میں نے خود نہیں چاہا، میں نے خود، میرے دل میں چاہت ڈال دی گئی ہے، ڈالنے والے اللہ ہیں. حبب، مجھے محبوب بنا دی گئی ہیں، میرے دل میں محبوب بنا دی گئی ہیں، من دنیاکم، تمہاری اس دنیا کی چیزوں میں سے 3 چیزیں، حضور نے فرمایا دنیا کی چیزوں میں سے 3 چیزیں مجھے محبوب بنا دی گئی ہیں، یعنی اللہ نے ان کی محبت میرے دل میں ڈالی. کیا ہے؟ یعنی یہ مجلس کے لحاظ سے فرمایا، ورنہ تو آقا کو اور بھی تو کئی چیزیں محبوب بنا دی گئی تھیں، لیکن یہ مجلس کے لحاظ سے آپ نے فرمایا 3 چیزیں مجھے محبوب بنا دی گئی. النساء، عورتیں. النساء، عورتیں، عورتوں سے مراد بیوی، بیوی. اور والطیب، خوشبو. اور قرۃ عینی فی الصلاۃ، میری آنکھ کی ٹھنڈک نماز میں. 3 چیزیں مجھے محبوب بنا دی گئی ہیں، اللہ نے میرے دل میں ان کی محبت ڈال دی گئی ہے. بیوی کی محبت، خوشبو کی محبت، اور آنکھ تو ٹھنڈی ہوتی نماز میں ہے، اس کے لیے نہیں کہا کہ نماز کی محبت، بلکہ نماز کے بارے میں فرمایا کہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز ہے. وہ تو اتنی پیاری ہے کہ آنکھیں جا کے ٹھنڈی وہاں ہوتی ہیں. تو دیکھیے، ایک طرف فتنہ کہا، ایک طرف پیغمبر نے ان کو پسند کیا. جس کو پیغمبر پسند کرے اس کے لیے اور کوئی پسند کی دلیل کی ضرورت ہے؟ عورتوں کو اس حدیث پہ ناز کرنا چاہیے کہ وہ محبوب کبریا کی محبوبات میں سے ہیں، محبوب کبریا کی محبوبات میں سے ہیں. اس سے زیادہ بڑا شرف اسلام میں عورت کے لیے اور کیا ہو سکتا ہے؟ اس سے بڑا شرف کیا ہو سکتا ہے کہ آقا نے اپنی پسند ترین چیزوں میں پہلی چیز اس کو قرار دیا ہے، لیکن حد تک. ٹھیک ہے نا؟ بظاہر ان 3 چیزوں کا کوئی جوڑ تو نظر نہیں آ رہا نا، عورت، خوشبو، نماز، کوئی تعلق نظر آتا ہے؟ بظاہر کچھ نہیں، لیکن پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے جو کلمے نکلتے ہیں وہ موتی جڑے ہوئے ہوتے ہیں، ان میں ربط ہوتا ہے، ان میں مناسبت ہوتی ہے. غیر مناسب بات نہیں کہ کوئی ادھر سے لے لی کوئی ادھر سے لے لی. یہاں مناسبت ہے. مناسبت یہ ہے، آپ جانتے ہیں کہ انسانوں کی تخلیق کا مقصد کیا ہے؟ عبادت. ما خلقت الجن والانس الا، ہم نے جن و انسانوں کو صرف
عبادت کے لیے پیدا کیا ہے. ٹھیک ہے، عبادت کی کئی قسمیں ہیں، مالی بھی ہیں، جانی بھی ہیں، قولی بھی ہیں، فعلی بھی ہیں، ہوتے ہیں. لیکن تمام عبادتوں میں جو عبادت سب سے اہم ترین ہے وہ نماز. وہ عقیدے کے بعد نماز تمام عبادات کا نچوڑ ہے. پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد ہے، لا ایمان لمن لا امانت لا، اس شخص کا کوئی ایمان نہیں جس میں امانت داری نہیں. ولا صلاۃ لمن لا طہور لا، اور اس کی نماز نہیں جس کا وضو نہیں. اور فرمایا ولا دین لمن لا صلاۃ لہ، اس کا کوئی دین اور مذہب ہی نہیں جس میں نماز نہیں. اور پھر فرمایا انما موضع الصلاۃ من الدین کا موضع الراس من الجسد، نماز کا مقام دین میں ایسا ہے جیسے جسم میں سر کا. سر نہیں تو دھڑ کوئی ہے کسی کام کا. سر ہے، بازو کٹ جائے، پاؤں کٹ جائے تو انسان زندہ رہتا ہے، اور چوٹ لگ جائے تو زندہ رہتا ہے، اور ساری کو کاٹ لے تو یہ ہے نماز کا مقام. نماز دین کے جسم کا سر ہے، دین کے جسم کا سر ہے. اس نے فرمایا کہ اس کا تو کوئی دین نہیں جو نماز نہیں پڑھتا. تو نماز تمام عبادات میں چوٹی کی عبادت ہے، دین کا خلاصہ ہے. اس لیے آقا نے فرمایا میری تو آنکھ ٹھنڈی نماز میں ہوتی ہے. اچھا، اور نماز میں آنکھ کب ٹھنڈی ہوتی ہے؟ جب جس کی نماز پڑھتے ہوں اس کو دیکھ رہے ہوں، اس کا جلوہ سامنے ہو. اسی لیے اسلام میں عبادت اس طرح کرنے کا حکم ہے کأنک ترا، جیسے تو اپنے معبود کو دیکھ رہا ہو. اگر تو دیکھ نہیں رہا تو معبود تو دیکھ رہا ہے، معبود تو دیکھ رہا ہے. اگر آپ کا سپروائزر بیٹھا اور کہے کہ یہ کام کر تو آپ کس طریقے سے کام کریں گے؟ دھیان سے، یہ دیکھ رہا ہے جناب، ہاں سامنے بیٹھا ہوا ہے. اور اگر بالفرض یہاں نہیں، لیکن اس نے کہا میں جھانک کے دیکھوں گا، میں درزوں سے دیکھوں گا، میں سوراخ سے دیکھوں گا، تو پھر بھی آپ کتنی توجہ سے کریں گے؟ ہو سکتا ہے وہاں کھڑا ہو پیچھے کسی جگہ سے دیکھ رہا ہو تو پھر بھی توجہ سے کریں گے. لیکن آپ کو پتا ہے کہ وہ گھر میں بیٹھا ہے تو پھر تو آپ مزے سے کریں گے. اس لیے اسلام عبادت ایسی چاہتا ہے، پہلے تو ایسا عقیدہ ہو کہ تم اسے دیکھ رہے ہو اور اس کی نگرانی کام کر رہے ہو. اگر اتنا نہیں تو اتنا تو کرو نا کہ وہ دیکھ رہا ہے، تم نہیں دیکھ رہے. وہ تو دیکھ ہی رہا ہے، اللہ تو دیکھ ہی رہا ہے. اور جب ان دونوں طریقوں سے کوئی عبادت کرے تو پھر عبادت کا کچھ اور ہی مزہ ہے. ایسی عبادت دو چیزوں کو چاہتی ہے، ایسی عبادت دو چیزوں کو چاہتی ہے. ایک جس کا دل بھی سکون میں ہو، جس کا دماغ بھی سکون میں ہو. جس کا دل بھی سکون میں ہو، جس کا دماغ بھی سکون میں ہو، پھر اس کی نماز ایسی ہو سکتی ہے. لیکن جس کا دل اور دماغ سکون میں نہیں ہوگا وہ ایسی نماز نہیں پڑھ سکے گا. سمجھے؟ اب خوشبو دماغ کو سکون پہنچاتی ہے اور نیک بیوی دل کو سکون پہنچاتی ہے. اب ربط سمجھ میں آیا آپ کو؟ اس لیے اصل بات تو عبادت اور نماز ہی ہے، لیکن یہ دو چیزیں اس نماز کو واقعی نماز بنانے کے اندر مدد کرتی ہیں. اس لیے آقا نے ان کو بھی پسند کیا کہ یہ میری نماز میں مومن تو معاون. خوشبو اس لیے پسند ہے کہ دماغ معطر ہوتا ہے، اور بیوی اس لیے پسند ہے کہ وہ نیک ہے تو نیکی کے کاموں میں مددگار ہوتی ہے. دل سکون میں ہوتا ہے، دل بٹا ہوا نہیں ہوتا. تو یہ چیزیں میں نے عرض کیا نا کہ یہ فطرتی طور پہ ان کی محبت ڈالی گئی. اسلام ان کو نکالتا، اس کے خلاف لڑاتا بھی نہیں. یہ پیاری چیزیں ہیں، بے شک ہیں. اولاد ہے، مال ہے، کھیت ہے، گھوڑے ہیں، گاڑیاں ہیں، بزنس ہے،
یہ ساری چیزیں فطرتی پسند ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ذالک متاع الحیات الدنیا، یہ صرف دنیا کی زندگی کا تھوڑا سا سامان ہے، اس کو تھوڑا سا ہی سمجھو، اس کو فانی سمجھو، اس کے ساتھ اتنا تعلق رکھو جتنا کسی فانی چیز سے تعلق ہوتا ہے۔ یہ دائمی نہیں چیزیں، بیوی ہمیشہ نہیں رہے گی، اولاد ہمیشہ نہ رہے گی، مال و دولت ہمیشہ، کھیتی باڑی باغات اور ساری چیزیں یہ ہمیشہ کے ساتھی نہیں۔ ذالک متاع الحیات الدنیا، یہ دنیا کی زندگی کا متاع ہے۔ متاع کس کو کہتے ہیں؟ جس سے تھوڑا سا فائدہ حاصل ہو، تھوڑا سا فائدہ حاصل ہو۔ اور دیکھو پھر اس کے بعد واللہ عنده حسن المآب، اور اللہ جو ہے نا ان کے پاس بہت اچھا ٹھکانہ ہے۔ بس یہ چیز سامنے رکھو، یہ متاع ہے اور حسن المآب اللہ کے پاس ہے، اچھا ٹھکانہ اللہ کے پاس ہے، یہ رستے کا سامان ہے۔ اس کے ساتھ اتنا ہی دل لگاؤ جتنا کسی رستہ طے کرنے والے کو ضرورت ہوتی ہے، رستے کی چیز ہوتی ہے، یہ آگے کی چیزیں پھر نہیں۔ اور آگے جو ٹھکانہ اللہ کے پاس، پھر اس کا سامان کرو۔ لیکن لوگ ایسا ہوتے ہیں کہ متاع حیات دنیا کو ہی سب کچھ سمجھ لیتے ہیں، اور ان کو حاصل کرنے اور باقی رکھنے کے لیے ساری اللہ کی حدود توڑ لیتے ہیں، پھر دل اندھے ہو جاتے ہیں، آنکھوں پہ پردہ پڑ جاتا ہے۔ اگر ان کو متاع ہی سمجھیں اور حسن المآب پہ نظر رکھیں تو پھر یہ چیزیں اچھی ہیں، وگرنہ تو یہ چیزیں نقصان دہ ہیں۔ یہ چیزیں تو ہیں۔ قل، اے میرے محبوب پیغمبر آپ فرما دیجئے، اؤنبئکم، آؤ میں تم کو بتاؤں، تم نے دل کس میں لگایا ہے، آؤ میں تم کو بتاؤں، بخیر من ذالکم، اس طریقے سے آپ اس رستے پہ جاتے ہیں، فاروق اعظم فرما کے کپڑوں کو سمیٹ کے جاتا ہوں، جہاں جھاڑی قریب ہے تو ادھر ہو گیا، کپڑوں کو سمیٹ لیا کہ الجھ نہ جائے کانٹوں میں۔ تو فرمایا جی تقویٰ یہی ہے، گناہ کی جھاڑیاں ادھر بھی ہیں، ادھر بھی ہیں، ادھر بھی کانٹے ہیں، ادھر بھی کانٹے ہیں، تو شاعرہ حیات زندگی کی جو یہ سڑک ہے، اس پہ گزرتے ہوئے ان جھاڑیوں سے اپنے آپ کو بچاتے بچاتے جانا، یہ تقویٰ ہے۔ گناہ کی جھاڑیوں سے، گناہ کے کانٹوں سے سمٹتے سمٹاتے زندگی کے رستے پہ سے گزر جانا، یہ تقویٰ ہے۔ بارذل للذین اتقوا، تو یہ خیر ان چیزوں سے زیادہ بہترین چیز ان لوگوں کے لیے ہے اتقوا، جو متقی ہیں، جو بچ بچا کر زندگی کے رستے پہ گزرتے ہیں۔ اور یہ خیر ان چیزوں سے زیادہ اچھی چیز ہے کہاں؟ عند ربہم، ان کے رب کے پاس ہے، یہاں نہیں ہے، ان کے رب کے پاس ہے۔ ان کے رب کے پاس کیا ہے؟ جنات، باغات ہیں، سرسبز و شاداب باغات ہیں، تجری من تحت الانہار، ایسے باغات جو سدا بہار ہیں، ان پہ کبھی خزاں نہیں آتی، اس لیے کہ تجری من تحت الانہار، ان کے اندر تو نہریں بہتی ہیں، ان کے اندر تو نہریں بہتی ہیں جو خوشنما بھی لگتی ہیں اور باغوں کو تر و تازہ بھی رکھتی ہیں۔ خالدین فیہا، اچھا جی باغات ہیں تو اللہ تعالیٰ سیر کرا کے پھر کہیں دھکا نہ دے دیں، کہنا خالدین فیہا، اے ان باغات میں پہنچا کر پھر مستقل وہاں پر سکونت دے دیں گے، ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ اچھا تو باغات میں تنہا کیا کریں گے؟ کہیں تنہا نہیں ہوگے، وَأَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ، ہر عیب اور بیماری سے پاک بیویاں بھی ہوں گی۔ تو جو تمہاری متزوج زندگی، ازدواجی زندگی ہی ایسی ہی زندگی ہوگی، وہاں بھی بیویاں ہوں گی جو ہر عیب سے پاک ہوں گی۔ یہاں تو بہرحال ہر عیب سے تو کوئی بھی پاک نہیں، بہرحال اچھے بھی ہیں اور اچھوں کے اندر بھی کوئی نہ کوئی خرابی نکلی آتی ہے، لیکن وہاں جو بیویاں ہوں گی وہ ہر عیب سے پاک ہوں گی، ظاہری عیوب سے بھی، اخلاقی عیوب سے بھی اور بیماریوں سے۔ یہ کون ہوں گی؟
وہ یہاں کی بیویاں بھی ہوں گی اگر وہ نیک اور متقی دنیا سے گئی ہیں، اور پھر وہ جنت کے اندر جو اللہ نے ان کے لیے پیدا کی ہوں گی وہ بھی ہوں گی۔ جو یہاں کی ہوں گی وہ وہاں والیوں کے سردار ہوں گی، یہاں والی وہاں والیوں کے سردار ہوں گی۔ اچھا یہ ہو گیا۔ اور وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ، اب سب سے زیادہ گراں قدر اور قیمتی چیز جو جنتیوں کو ملے گی، جو باغ اور بیوی سے بھی زیادہ قیمتی ہوگی، وہ رضوان من اللہ، اللہ کی رضا اور خوشنودی ہوگی۔ جیسے حدیث میں ہے کہ جب جنتی جنت میں جا چکیں گے، اپنے اپنے گھروں میں بس جائیں گے، تو اللہ تعالیٰ ان سے پوچھیں گے کہ اچھا میاں اور کچھ چاہیے، تم راضی خوش ہو اور کچھ چاہیے؟ تو جنتی کہیں گے یا اللہ ہماری چاہت سے بھی تو زیادہ چیزیں ہمیں ملی ہیں، چاہت سے بھی اور کیا چاہیے؟ جو دیکھتے ہیں سب کچھ ملا ہے، خواہش سے بھی زیادہ۔ تو پھر اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اچھا آپ ایک ایسی چیز دیتا ہوں جو پہلے نہیں دی، اور وہ یہ ہے کہ میں اپنی رضا اور خوشنودی بھی تمہیں دیتا ہوں، اب کبھی ناراض بھی نہیں ہوگا، اب کبھی ناراض۔ تو ایک عقل مند کے لیے سب سے بڑی دولت یہی ہے کہ مالک راضی ہو۔ اگر مالک ناراض ہو یا اس کی ناراضگی کا اندیشہ ہو، وہ بہت کچھ بھی دے دے، تو جو عقل مند بندہ ہے نا غلام، اس کو دھچکا لگا ہی رہے گا، وہ پورا خوش نہیں ہوگا، مالک خوش نہیں۔ اور اگر مالک کچھ بھی نہ دے لیکن کہ اچھا میاں میں تجھ سے راضی ہوں، تو جو عقل مند بندہ ہے غلام، وہ کہے گا سب کچھ دے دیا۔ ایک قصہ علماء نے لکھا ہے ہارون الرشید کا، خلیفہ ہارون الرشید کا۔ ایک مرتبہ اس نے اپنے وزراء اور خدام کو کچھ اعزازات دیے، اچھا میاں جو تم کیا مانگتے ہو، تم کیا مانگتے ہو؟ تو جس نے کوئی حاجات تھی کہیں تو حاجات پوری کر دی۔ تو ان کے خدام میں ایک باندی بھی تھی، نوکرانی، تو وہ بھی کھڑی تھی، اس سے بھی پوچھ لے کہ اچھا بیٹی تجھے کیا چاہیے؟ تو وہ جاتے 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 ہارون الرشید کے یہاں ہاتھ رکھ دیا، یہ چاہیے۔ سب نے کہا یہ کیا بے وقوف ہے، آج بڑی نوازشیں ہو رہی ہیں، مال و دولت تقسیم ہو رہا ہے، اور ہر من کی چیز شاہ صاحب دے رہے ہیں، یہ کیا بے وقوف لڑکی ہے، اس نے کچھ بھی نہیں مانگا کہ مجھے یہ چاہیے مجھے چاہیے۔ تو اس نے بھی تعجب سے کہا کہ اور لوگوں نے جاگیریں مانگی ہیں، پیسے مانگے ہیں، مال مانگا ہے، مکان مانگے ہیں، کام مانگے ہیں، کیوں یہاں؟ اس نے کہا کہ یہ بے وقوف ہے، انہوں نے تھوڑی تھوڑی چیزیں مانگی ہیں، میں نے ایسی چیز مانگی ہے کہ سب کچھ اس کا ہے، آپ بادشاہ ہیں، جب آپ میرے ہو گئے تو سب حکومت ہی میری ہے، آپ میرے ہو گئے تو میں نے آپ پہ ہاتھ رکھ کے گویا پوری حکومت پہ یہ ہاتھ رکھ دیا۔ تو بات یہ ہے کہ عقل مندی یہ ہے کہ مالک راضی ہو تو پھر سب کچھ ہے۔ تو آخر میں مالک اپنی رضا کا اعلان کریں گے، وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ، اب کبھی ناراض نہیں ہوں گا، خوش۔ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ، اور اللہ اپنے بندوں کو دیکھنے والے ہیں۔ تو میں تمہیں بتاؤں یہ چیز۔ اب اوپر جو محبوب چیزیں بیان کی تھی وہ ہے 6، لیکن بیوی، بیٹے، مال و دولت، خزانے، گھوڑے اور جانور، چوپائے اور کھیت، 6 چیزیں مرغوب دنیا کی 6 چیزیں۔ ان کے مقابلے میں اللہ تعالیٰ نے 3 چیزیں بتائیں، ان کے مقابلے میں 6 نے، 6 کے مقابلے میں 3۔ پہلی باغات، دوسری بیویاں، تیسری رضوان من اللہ۔ تو کھیتوں اور باغات کے مقابلے میں تو جنات اور باغات ہو گئے کہ یہ فانی باغ ہیں اور یہ فانی کھیت ہیں، اس کے مقابلے میں دائمی تمہیں باغات ملیں گے جو ہمیشہ سرسبز و شاداب اور ہمیشہ یعنی وہ پھلوں سے لدے ہوئے اور پھولوں سے مالا مال، اور ہر وقت ان میں چیزیں موجود ہوں گی، جبکہ تمہارے کھیت ان پہ خزاں آتی ہے، تمہارے باغوں پہ خزاں آتی ہے، موسم سے متاثر ہوتے ہیں۔ اچھا تو یہ باغ ان کے مقابلے میں تو کوئی حیثیت نہیں رکھتے۔ بیٹوں کا ذکر نہیں کیا، پھر بیوی کا ذکر کیا، تو بیوی کے مقابلے میں ازواج مطہرہ ملے گی، تنگ ہی نہیں کریں گی، ستائیں گی نہیں۔ ہاں جی
چین اور سکون ہی ملے گا، بے سکونی ہوگی ہی نہیں۔ تو وہ اس کے مقابلے میں بھی کھیت کے مقابلے میں باپ اور بیوی کے مقابلے میں بیویاں، اچھا، اور بیٹوں کا ذکر نہیں کیا، اس لیے کہ بیٹوں کی آدمی کو ضرورت ہوتی ہے دنیا میں۔ ایک تو اس لیے ہوتی ہے کہ یہ میرے بعد میرا کاروبار چلائیں گے، تو وہاں تو بعد کا سوال ہی نہیں ہے، وہاں تو بعد کا کہ یہ چلائیں گے، یا یہ کہ میں مر گیا تو یہ میرے وارث بنیں گے، وہاں تو مرنا ہی نہیں اور نہ کوئی وراثت ہے۔ اس لیے بیٹوں کی تو وہاں سرے سے ضرورت ہی نہیں۔ پر کسی کو ضرورت ہوئی تو جنت وہ جگہ ہے کہ جس کے بارے میں قرآن مجید میں کہ وَلَهُمْ فِيهَا، ان کے لیے جنت میں جو وہ چاہیں گے، ما تشتہی انفسکم، جو تمہارا جی چاہے گا وہ ہوگا، جو تمہارا جی چاہے گا وہ ہوگا۔ تو حدیث میں اگر کسی کا یہ جی چاہے گا کہ میرا بچہ بھی ہو، جی اگر کسی کا پہلے تو نہیں چاہے گا، پہلے تو چاہے گا نہیں، اگر کسی کا جی چاہنے ہی لگ گیا کہ بچہ ہو، تو حدیث میں ہے کہ اسی وقت تمام مرحلوں سے وہ بچہ گزر کے جس عمر کا وہ چاہے گا اسی عمر کا اس کے سامنے بیٹھا ہوگا، وقت نہیں لگے گا، دیر اور تاخیر نہ ہوگی۔ خواہش پیدا ہوتے ہی دل میں سارے مرحلے لمحوں میں گزر جائیں گے، اور جس عمر کا چاہے گا جیسا چاہے گا اس کے سامنے موجود۔ اور حدیث میں ہے کہ صحابہ کرام نے ذکر کیا تھا کہ حضور کیا وہاں پر کھیتی باڑی بھی ہوگی؟ کھیتی باڑی جنت میں، تو آقا نے فرمایا کہ کھیتی باڑی کی تو وہاں ضرورت ہی نہیں ہے، محنت مشقت کا تو وہاں کام ہی نہیں ہوگا، لیکن بالفرض اگر کسی کو خواہش ہے کہ میرا کھیت ہو تو اسی لمحے اس کی من کے مطابق کھیت تیار ہوگا، اس میں اناج بیج ڈل جائے گا، اس کے دیکھتے ہی دیکھتے پودے نکلیں گے، اس پہ دانے نکلیں گے، وہ پک جائے گا۔ اب چاہے گا کہ کٹ جائے تو مشین کے بغیر کٹ جائے گا، ڈھیر لگ جائے گا اگر کسی کی خواہش ہو، اس لیے کہ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ، جو تمہارا جی چاہے گا، اگر تمہارا یہ جی چاہے گا تو یہ بھی ہوگا۔ پھر مہاجر صحابہ نے لطیفے کے طور پر کہا حضور یہ خواہش تو ہمارے انصار بھائی کر سکتے ہیں، یہ کھیتی باڑی والے ہیں، باغات والے ہیں، ہم تو تاجر اور دکاندار لوگ ہیں، یہ خواہش اگر ہوگی تو ان کو ہوگی، ہمیں تو نہیں ہوگی۔ تو بہرحال اولاد کا ذکر اس لیے نہیں کیا کہ اولاد کی پہلے تو خواہش نہ ہوگی، اگر ہوئی تو وہ لمحوں میں پوری ہو جائے گی، اس لیے بنین کا ذکر نہیں۔ ایسے ہی قناطیر المقنطرہ جو خزانے ہیں، روپیہ پیسہ ہے، اس کی بھی ضرورت وہاں جنت میں نہ ہوگی، کیونکہ یہ اس لیے اکٹھا کیا جاتا ہے کہ اس سے ایکسچینج ہوتی ہے، تبادلہ ہوتا ہے اور ضرورت کی چیزیں خریدی جاتی ہیں، تو اس کی طرف آدمی محتاج ہے۔ جنت میں احتیاج ہی نہ ہوگا، کوئی خریدنا ہی نہیں تو پیسے کی کیا ضرورت، کوئی چیز خریدنی ہی نہیں تو پیسے کی کیا ضرورت ہے۔ لیکن یاد رکھیے پیسہ دے کے خریدنے کی ضرورت نہیں، ورنہ جنت میں بھی خریداری ہوگی اور بازار ہوگا۔ حدیث میں ہے کہ جنت میں بازار ہوگا، ایک علاقہ ہوگا جو مارکیٹ ہوگا، اور ہر قسم کی چیزوں سے وہ سجی ہوئی دکانیں ہوں گی، پر اس میں دکاندار نہیں ہوگا، صرف گاہک جائیں گے، کسٹمر جائیں گے، تو وہ ہر قسم کی چیزیں ہوں گی۔ تو یہ کسی ضرورت سے نہیں جائیں گے، یہ بھی تفریح تباہ کے لیے، تفریح تباہ کے لیے کہ بھائی وہاں مارکیٹ کی ہوتی تھی، شاپنگ سینٹر ہوتے تھے، یہاں تو ضرورت نہیں، تفریح تباہ کا ایک سامان ہوگا، تو لوگ اس بازار میں جائیں گے اور ہر طرح کی چیزیں اس میں ہوں گی، اور جو چیز جس کو پسند ہوگی بغیر قیمت کے اٹھا لیں گے، تو لہذا پیسوں کی ضرورت نہ ہوگی نا، تو اس لیے قناطیر المقنطرہ کے ذکر کرنے کی کوئی ضرورت نہیں، پیسے کی ضرورت ہے، خریدو گے بھی تو مفت ملے گا، اور بغیر خریدے گھر میں آپ کو ڈلیوری ہو جائے گی، بغیر خریدے دل میں خواہش ہوئی کہ یہ چیز ہونی چاہیے اسی لمحے یہاں پر ہوگی، لیکن جی چاہے کہ میں بازار میں جا کر خود اٹھاؤں تو تفریح تباہ کا یہ سامان بھی ہوگا، اللہ نصیب فرمائے۔ تو یہ ہو گیا، اس لیے اس کا ذکر نہیں کیا۔ اسی طریقے سے گھوڑوں کا ذکر نہیں کیا اور جانوروں کا بھی ذکر نہیں کیا،
اس لیے کہ ان کی بھی وہاں ضرورت نہ ہوگی. وہاں اگر آدمی کسی جگہ جانا چاہے گا تو جس لمحے جانے کا ارادہ کرے گا جہاں بیٹھا ہوگا وہ نشست ہی اس کو اڑا کر وہاں پہنچا دے گی. تو جانے کی کسی گاڑی کے پاس جانے کی ضرورت ہی نہیں ہوگی. اس کے باوجود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جنت میں گھوڑے بھی ہوں گے, جنت میں گھوڑے بھی ہوں گے اور ان پہ بھی سواری کی جائے گی. مگر یہ بھی بھائی تفریح طبع کہ کوئی چاہے کہ میں یوں کیوں جاؤں, ایک سواری پہ جاؤں تو سواری کے لیے گھوڑا بھی ہوگا, سواری کے لیے رف بھی ہوگا. تو سواریاں بھی ہوں گی لیکن آدمی سواریوں کا محتاج نہ ہوگا. اچھا, یہ تو دنیا کی چیزوں کے مقابلے میں جنت کی چیزوں کا ذکر فرمایا. یہ ہے اصل, یہ ہے متاع. یہ کیا ہے؟ متاع. اور یہ ہے مآب. مآب کا معنی ٹھکانہ, اصل, منزل. تو یہ ہے مآب, یہ ہے متاع. اب دونوں کو سامنے رکھ کر چلو. اور جو اسی متاع میں کھو جاتے ہیں پھر ان کے دل اندھے ہو جاتے ہیں, پھر وہ حق کو قبول نہیں کرتے. اب آگے جائیے, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں واللہ بصیر بالعباد, اللہ اپنے بندوں کو دیکھ رہے ہیں. اللہ کے بندے کون سے ہیں, ان کی صفات کیا ہیں؟ تو ایک تو تکوینی بندے ہوتے ہیں, تو تکوینی لحاظ سے تو سارے لوگ ہی اللہ کے بندے ہیں. جو اپنے آپ کو بندہ کہیں وہ بھی بندے ہیں, جو بندہ نہ کہیں وہ بھی اللہ کے بندے ہیں, کسی اور کے بندے تو نہیں ہیں. تو تکوینی بندے تو سب ہیں, لیکن تشریعی بندے جو اپنے آپ کو خدا کا بندہ کہتے ہیں اور اس کا حکم مانتے ہیں, ان کی صفات بیان کی جاتی ہے. اور جنت بھی انہی لوگوں کی ہے. الذین یقولون, اللہ کے بندے وہ ہیں, اللہ کے بندے. یہ بڑا اعزاز کا لفظ, یہ بڑا اعزاز کا لفظ ہے, اللہ کا بندہ, عبداللہ. اور یہ ہمارے پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ خاص نام ہے جو قرآن میں اللہ نے آپ کے لیے بولا ہے. ویسے تو عبداللہ آپ کے والد کا نام ہے, لیکن قرآن میں عبداللہ خود آقا کے لیے بولا ہے. انہو لما قام عبداللہ, سورہ جن میں, انہو لما قام عبداللہ یدعوہ کادوا یکونون علیہ لبدا. بات یہ ہے کہ جب بھی اللہ کا بندہ نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے حرم میں تو یہ مشرکین جھپٹ پڑتے ہیں اس کے اوپر, حملہ آور ہوتے ہیں. عبداللہ, محمد رسول اللہ بھی نہیں کہا, لما قام محمد بھی نہیں کہا, لما قام رسول اللہ بھی نہیں کہا, لما قام عبداللہ. اور عبد کا لفظ قرآن مجید میں پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کئی دفعہ استعمال ہوا ہے. دیگر انبیاء کرام کے لیے بھی عبد کا لفظ آیا ہے, لیکن عبد کے بعد پھر ان کا نام بھی اللہ نے لیا ہے. وذکر فی الکتاب وذکر عبدنا ایوب, وذکر عبدنا ایوب, ہمارے بندے ایوب کا ذکر کرو. وذکر عبادنا ابراہیم و اسحاق و یعقوب, ہمارے بندوں ابراہیم, اسحاق, یعقوب کا. تو عبد بھی کا ساتھ نام بھی لے لیے, لیکن پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک جگہ تو عبداللہ نام نہیں, اپنی طرف نسبت کی کہ میں اللہ کا بندہ, اور کئی جگہ عبدہ, ضمیر نام پھر بھی نہیں, ضمیر. سبحان الذی اسری بعبدہ تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ. اسی لیے علامہ اقبال کہتے ہیں نا, عبد دیگر عبدہ چیزیں دیگر, عبد دیگر عبدہ چیزیں دیگر, او سراپا انتظار و منتظر. کہتے ہیں عبد اور ہے اور عبدہ اور ہے. عبدہ تو پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے, یہ سب سے بڑا اعزاز ہے, سب سے بڑا. اور اللہ کے پیغمبروں کے بعد جس کو اللہ اپنا بندہ کا انسانوں میں, یہ بھی بڑا اعزاز ہے. سورہ فرقان ہے, وعباد الرحمن, وعباد الرحمن, رحمان کے بندے, ان کی صفات آگے بیان ہے. وعباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا,
اللہ کے بندوں کی صفت یہ ہے کہ وہ زمین پر اطراء کے نہیں چلتے، عاجزی سے چلتے ہیں۔ ان کی چال بھی بتاتی ہے کہ یہ بندہ ہے، متکبر نہیں، وہ چلتے بھی بندوں کی طرح ہیں۔ وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، اور جب ان کا سامنا نادانوں سے پڑتا ہے تو الجھتے نہیں، سلام کر کے نکل جاتے ہیں۔ وہ کسی نادان کے ساتھ الجھتے، اس لیے ایک شاعر کہتا نا اذا جاريت في خلق دنيا فانت ومن تجاريه سواء، جب تو اخلاق کے معاملے میں کسی کمینے سے الجھے گا تو پھر تو اور وہ ایک جیسے ہو جائیں گے۔ اس لیے کمینے سے الجھنا، اپنے اخلاق کو بچائے رکھیں۔ تو مطلب یہ ہے کہ اللہ کا بندے کو بندہ کہنا، اللہ کے بندہ کہنا، یہ بڑے اعزاز کی بات ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی صفات بتاتے ہیں کہ میرے بندے تو سب ہیں، لیکن جو خود کو میرا بندہ کہتے ہیں ان کی صفات کیا ہیں۔ کچھ صفات تو وہاں بیان سورہ فرقان میں اور کچھ یہاں۔ پہلے تو ان کی دعا نقل ہے، عباد الرحمن، اللہ کے بندوں کی دعا۔ الذین یقولون ربنا اننا آمنا، بندے میرے وہ ہیں جو کہتے ہیں اے ہمارے رب ہم ایمان لائے، ہم آپ پہ یقین کرتے ہیں، آپ ہمارے رب ہیں۔ پہلے اپنے ایمان کا اقرار کرتے ہیں کہ ہم ایمان لائے۔ فاغفر لنا ذنوبنا، پھر اکڑتے نہیں کہ ہم ایمان لائے تو بس گئے بچ گئے۔ فاغفر لنا ذنوبنا، تو ہمارے گناہوں کو معاف کر۔ ہم اقرار کرتے ہیں آپ کا، پر پھر بھی انسان غلطیاں ہوتی ہیں، آپ ہماری غلطیوں سے درگزر فرمائیں۔ وقنا عذاب النار، اور آگ کے عذاب سے ہمیں بچائیے۔ آگ کا عذاب جو جہنم کا ہے وہ ایسا ہے کہ اس سے عقل مند ڈرتے ہی ہیں، ڈرتے ہی ہیں، اس لیے وہ جہنم کی آگ سے پناہ مانگتے ہیں۔ تو پہلی بات یہ کہ ایمان کا اقرار کرتے ہیں، گناہوں کی معافی مانگتے ہیں، جہنم سے پناہ مانگتے ہیں۔ تین باتیں ہوں گی۔ آگے ان کی صفات، الصابرین، پہلی صفت اللہ کے بندوں کی، جنت کے مستحقین کی، متقی لوگوں کی یہ ہے کہ الصابرین، وہ صبر کرنے والے ہوتے ہیں۔ آپ کو یاد ہوگا کہ میں نے بتایا تھا صبر کے 3 درجے ہیں۔ صبر علی الطاعہ، اللہ کی عبادات پہ صبر۔ صبر عن المعصیہ، گناہوں سے صبر، گناہوں سے صبر، عبادت پر صبر۔ اور تیسرا صبر علی المصائب، مصیبتوں پہ صبر، اللہ کی طرف سے امتحان آئے اس پہ صبر، اور گناہوں سے صبر یعنی ان کو چھوڑ دینا، اور عبادت پہ صبر یعنی اس کی پابندی کرنا۔ تو یہ جب 3 چیزیں کسی میں اکٹھی ہوتی ہیں تو وہ ہوتا ہے صابر، وہ ہوتا ہے، اور ہم کہتے ہیں صرف جو مصیبت پہ صبر کرے اس کو کہتے ہیں صابر، حالانکہ یہ تو صبر کا تیسرا حصہ ہے۔ صبر مکمل کب ہے؟ جب گناہوں سے صبر، عبادت پہ صبر، مسائل پہ صبر، پھر ہوتے صابرین۔ تو جو صبر کرنے والے ہیں، والصادقین، اور جو راست باز ہیں، سچ بولنے والے ہیں، حق بات کہنے والے ہیں، صادقین، سچ بولنے والے۔ تو سچ کے بھی کئی درجات ہیں، قول میں سچ، عمل میں سچ۔ قول یعنی بات بھی سچی کرتے ہیں، عمل بھی سچا کرتے ہیں، قول بھی سچا، عمل بھی سچا۔ والقانتین، اور جو اللہ کی عبادت میں عاجزی کرنے والے ہیں، عبادت گزار۔ قنوت کا معنی ہوتا ہے عبادت، اور وہ عبادت جس کے اندر پورا تذلل ہو، عبادت کے جو اصل معنی ہیں وہ پورے ہوں۔ اور عبادت کا معنی کیا ہے؟ غایت التذلل، عبادت کا معنی ہے غایت التذلل، یعنی معبود کی انتہائی عظمت دل میں خیال کر کے اپنی انتہائی ذلت اس کے سامنے پیش کرنا، یہ عبادت کا معنی۔ معبود کو انتہائی عزت پہ سمجھ کے اپنے کو انتہائی
عاجز بنا کے پیش کرنا، یہ عبادت ہے۔ تو قنوت کا معنی یہی ہے کہ وہ عبادت میں قنوت اختیار کرتے ہیں، اللہ کے سامنے عاجز ساکت ہو کے کھڑے ہوتے ہیں۔ اس لیے قنوت کا قانتین کا معنی ساکتین بھی کہا ہے، بالکل سکوت سے دم بخود، یعنی ہماری طرح عبادت نہیں کہ جسم کو بھی کھجا رہے ہیں، سر کو بھی کھجا رہے ہیں، اور انگڑائیاں بھی لے رہے ہیں، اور نظریں بھی چرا رہے ہیں۔ ہماری تو نماز ہی کھیل ہے، لیکن جو اللہ کے بندے ہیں، جو قانت ہیں، وہ کھڑے ہیں تو جیسے خشک لکڑی کھڑی ہے، جیسے ابو بکر نماز پڑھ رہے ہیں، جیسے عمر نماز پڑھ رہے ہیں، جیسے علی نماز پڑھ رہے ہیں، کہ تیر کھینچ کے نکال دیا اور پتہ ہی نہیں، تیر کھینچ کے نکال دیا جسم سے اور علی کو پتہ ہی نہیں ہے۔ یہ ہے قنوت کی نماز، جو اللہ سے جڑے سب سے بے خبر ہو۔ والمنفقین، اور چوتھی صفت اللہ کے بندوں کی کیا ہے؟ المنفقین، جو مال خرچ کرنے والے ہیں، مال اس کی رضا کے لیے خرچ کرنے والے ہیں، یعنی جو اس نے مقرر کیا ہے وہ بھی، اور جو مقرر نہیں کیا اپنے آپ سے بھی خرچ کرنے والے ہیں مستحقین پر۔ 4 ہو گئی، اور 5ویں والمستغفرین بالاسحار، اور وہ سحری کے وقت اٹھ کے اللہ سے معافی مانگنے والے، استغفار کرتے ہیں، اتنا کچھ کر کے بھی اس کو کچھ نہیں سمجھتے، اور رات کے آخری پہر میں اٹھ کے اللہ سے استغفار کرتے ہیں، یا اللہ ہماری کوتاہی و غلطی کو معاف کر، ہم سے تو کچھ بھی نہ ہوا۔ تو استغفار تو ہر وقت کی جا سکتی ہے اور کرنی بھی چاہیے، لیکن خاص بندوں کا خاص استغفار کا وقت جو ہے وہ سحری کا ہوتا ہے، یعنی جس وقت سب لوگ نیند میں ہوتے ہیں، خواب میں ہوتے ہیں اور غفلت میں پڑے ہوتے ہیں، تو وہ اس وقت ہوشیاری کا مظاہرہ کرتے ہیں اور ایسے وقت میں اللہ کے سامنے التجا پیش کرتے ہیں۔ یہ وقت اللہ کو بڑا محبوب ہے۔ سورہ زاریات میں بھی ہے وَبِالْأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ، وَبِالْأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ، کہ سحری کے وقت اٹھ کے استغفار کرتے ہیں۔ تمہارے استغفار کا سب سے اچھا وقت سحری کا ہے، اس لیے بھی کہ عام لوگ غفلت میں ہوتے ہیں، عام لوگ غفلت میں ہوتے ہیں، سوئے ہوتے ہیں، تو ایسے وقت کی عبادت اللہ کو زیادہ پسند ہے۔ اس لیے بھی کہ اس وقت اللہ بندوں پہ خاص توجہ مبذول فرماتے ہیں، اور حدیث میں ہے کہ اللہ تعالیٰ باقاعدہ پکارتے ہیں بندوں کو کہ کوئی حاجت مند ہے، ہر سحری کو کوئی حاجت مند ہے، کوئی ضرورت مند ہے، کوئی گناہوں سے معافی چاہتا ہے، تو اس وقت پکار بھی ہوتی ہے۔ جب پکار ہو اور ادھر سے جواب ہو تو ظاہر بات ہے کہ وہ زیادہ اہمیت کی حامل بات ہے۔ تو سحری کے وقت یعنی اٹھ کے اللہ سے معافیاں مانگتے ہیں، استغفار کرتے ہیں، یہ لوگ ہیں کون؟ جو جنت کے وارث ہوں۔ اگلی آیہ کریمہ جو ہے 18 نمبر، اس کے بارے میں پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جو آدمی رات کو یہ آیہ کریمہ پڑھے اور اس کو رات کا معمول بنائے، جیسے اور معمولات کی آیات اور دعائیں ہیں ان میں ایک یہ بھی ہو، تو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ایک اعلان فرمائیں گے اس بندے کے بارے میں جو جس کا یہ معمول ہوگا رات کو اس آیت کے پڑھنے کا، کہ فلاں آدمی کو لاؤ، اس کا میرے ساتھ ایک عہد ہے، وہ عہد میں آج پورا کرتا ہوں، اور مجھ سے زیادہ کون عہد پورا کرنے والا ہے، اس کو جنت میں بھیج دو، اس کا میرے ساتھ یہ عہد ہے۔ اس نے ایک شہادت دی تھی، سچی شہادت دی تھی، اس شہادت کی وجہ سے میرا عہد تھا، تو میں آج عہد پورا کرتا ہوں کہ اس گواہ کو جنت میں بھجوا دو۔ اس آیت کے بارے میں ایک یہ بھی ہے کہ جب یہ آیت نازل ہوئی تو بیت اللہ میں، یہ مدنی صورت ہے، مدنی آیت ہے، بیت اللہ میں اس زمانے میں 360 بت رکھے ہوتے تھے، 360۔ تو جس دن یہ آیت نازل ہوئی تو ایک روایت میں ہے اس آیت کے نزول والے دن وہ سب کے سب بت سجدے میں جھک گئے تھے، وہ سارے بت قدرتی طور پہ سجدے میں جھک گئے۔
ایک روایت یہ ہے کہ اس آیت کے نزول کے بعد شام کے ملک سے 2 عالم مدینہ منورہ آئے تو اپنے کسی کام سے آئے تھے، اور جب انہوں نے یہ علاقہ دیکھا تو تورات کی بشارت کے مطابق انہیں خیال ہوا کہ آخری پیغمبر نے تو ایسی ہی جگہ میں آنا ہے۔ ابھی اس سے مطلع نہ ہوئے تھے، شہر میں پہنچے تو کسی نے بتا بھی دیا کہ یہاں پر تو یہ ہنگامہ ہے کہ نیا آدمی آیا ہے، پیغمبری کا دعویٰ کرتا ہے۔ انہیں جستجو ہوئی تو وہ حضور سے ملے دونوں عالم، اور پوچھا کہ آپ کا اسم گرامی محمد ہے؟ اب کہا محمد ہے، ٹھیک بات ہے۔ کہنے لگے کہ کیا آپ کی کتاب میں کوئی عظیم الشان آیت شہادت کی ہے جس میں کوئی سب سے بڑی شہادت کی بات ہو؟ آپ نے فرمایا ہے، سنائیے۔ حضور نے یہ آیت سنائی اور سننے کے بعد دونوں مشرف با اسلام ہو گئے، کیونکہ وہ صحیح عالم تھے۔ انہوں نے نشانی پوچھی، نشانی ملی تو بات مان لی، عناد اور ضد تو تھا نہیں ان میں۔ تو بہرحال یہ آیہ شہادت کہلاتی ہے۔ شہد اللہ انہ لا الہ الا ہوا، پیچھے سے جو مضمون چلا آ رہا ہے نا، وہ عیسائیوں کے عقیدہ تثلیث یا ابنیت یا الوہیت کا جو عقیدہ تھا اس کی تردید تھی۔ پھر ان کو بتایا تھا کہ حق آ گیا ہے، اس کو قبول کرو، نہیں کرو گے تو جیسے مکہ والوں کا حشر ہوا تمہارا بھی ہوگا۔ اور پھر یہ حقیقت بتائی کہ اصل بات یہ ہے کہ جب آدمی کا دل دنیا کی چیزوں سے بھر جاتا ہے تو پھر اس کی آنکھیں اندھی ہو جاتی ہیں۔ پھر بتایا کہ دنیا کے سامان کو دنیا کا سامان سمجھنا چاہیے اور آخرت مستقل ٹھکانہ اس کی اختیاری کرنی چاہیے۔ آخرت کن لوگوں کی ہے ان کی صفات بھی بیان کر دیں۔ اب اللہ تعالیٰ اس کا دوسرے پیرائے میں جواب دیتے ہیں کہ تم عیسیٰ علیہ السلام کو خدا یا خدا کا بیٹا یا تیسرا خدا کہتے ہو، اللہ گواہی دیتا ہے کہ اس کے سوا کوئی خدا نہیں۔ شہید اللہ، اللہ خود گواہی دیتا ہے، انہ لا الہ الا ہو، کہ کوئی معبود نہیں، مستحق عبادت نہیں اس کے سوا۔ تو اللہ کا خود اپنی خدائی کے لیے گواہی، یہ تو حقیقت میں کوئی گواہی نہیں ہوتی ہے، اس کو حقیقت میں کیونکہ گواہی باہر سے دی جاتی ہے، تو یہ مجازن گواہی۔ اس کا معنی یہ ہے کہ کائنات کی ہر چیز اللہ کی توحید کی گواہی، اللہ گواہی دیتا ہے، یعنی اللہ کی پیدا کی ہوئی ہر چیز گواہی دیتی ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو ففی کل شیء لہ آیۃ تدل علی انہ واحد، کہتے ہیں ہر چیز میں نشانی موجود ہے جو بتاتی ہے کہ خدا ایک ہے، دو ہوتے تو یہ نظام نہیں چلتا۔ تو شہید اللہ، اللہ نے گواہی دی، یعنی اس کی کائنات کی ہر چیز نے گواہی دی، انہ لا الہ الا ہو، کہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ والملائکہ، اور دوسری گواہی فرشتوں نے دی ہے، فرشتے بھی سب کے سب اس بات کے شاہد ہیں کہ خدا ایک ہے، فرشتے سب کے سب اس بات کے گواہ ہیں کہ اللہ ایک ہے۔ وَأُولُو الْعِلْمِ، اور اہل علم نے بھی یہی گواہی دی ہے ہر زمانے میں۔ اہل علم کے سرتاج انبیاء کرام ہیں، اور پھر انبیاء کرام سے جنہوں نے علم حاصل کیا صحیح، وہ بھی اس بات کے ہر زمانے میں شاہد رہے ہیں کہ خدا ایک ہے۔ تو یہ اہل علم کے لیے بڑی عظمت کی آیت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی توحید کے لیے ان کو بطور گواہ پیش کیا۔ تو جو بھی لوگ اللہ کی توحید کے گواہی دیتے ہیں وہ سب اس میں شامل ہیں، یعنی اللہ کی توحید کا علم۔ علم کا مطلب یہ نہیں کہ کسی مدرسے سے آپ نے ڈگری لی ہو، یہ کوئی ضروری نہیں، یعنی اتنا علم کافی ہے کہ جو آدمی اللہ کو ایک جانتا ہے اور اس کا اقرار کرتا ہے برملا، وہ بھی گواہ ہے۔ تو اولو العلم، علم والے بھی اس کے شاہد ہیں کہ خدا ایک ہے۔ اب بھی کوئی کہتا ہے کہ ایک نہیں ہے تو اس کی مت مانیے۔ اللہ خود بھی کہتا ہے، کائنات کا ذرہ ذرہ بھی کہتا ہے، ملائکہ بھی کہتے ہیں، اور سارے اہل علم بھی کہتے ہیں، اور پھر بھی کوئی کہتا ہے کہ ایک نہیں ہے، اس کا جواب خراب ہے۔ اور اللہ جو ایک ہے تو یوں ہی بات نہیں، قائما بالقسط، قائما
بالقسط، اللہ ہر چیز کو تھامے ہوئے بھی ہے، ہر چیز کو سنبھالنا بھی اس کی خدائی کی دلیل، بنا کے چھوڑا نہیں، اور تھاما بھی یوں نہیں، بالقسط، انصاف کے ساتھ، انصاف کے ساتھ کائنات کو بنایا اور انصاف کے ترازو سے کائنات کو چلا رہے ہیں، انصاف کے ترازو سے کائنات کو چلا رہے ہیں، بے ڈھنگے طریقے سے نہیں۔ لا الہ الا هو العزیز الحکیم، یہ پھر اس کو مکرر پھر لائے، لا الہ پھر لا الہ، کوئی معبود نہیں مگر وہی العزیز الحکیم، جو غالب ہیں، عزت والے ہیں، سب کچھ کرنے کی قدرت رکھنے والے ہیں، حکیم، اور اتنے بڑے غلبے کے باوجود بڑے حکمت والے ہیں، بڑے توازن والے ہیں، بڑے تحمل والے ہیں۔ تو ٹائم نہیں ہے انشاءاللہ۔ سبحانک اللہم بحمدک، اشہد ان لا الہ الا اللہ، استغفرک و اتوب الیک۔ الحمدللہ رب العالمین۔ اللهم نور قلوبنا بالقرآن وزين أخلاقنا بالقرآن واجعل القرآن لنا في الدنيا قرينا وفي القبر مونسا وعلى الصراط نورا وفي الجنة رفيقا ومن النار سترا وحجابا وإلى الخيرات كلها دليلا. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، سلام على المرسلين والحمد لله.